اذان سے پہلے لاؤڈ سپیکر پر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھتے ہیں اور ہم نہیں پڑھتے تو اس سے صلاۃ و سلام کا انکار لازم نہیں آتا۔ ان سے پوچھا جائے کہ آپ یہاں کیوں پڑھتے ہیں، ان کے پاس دلیل کیا ہے؟ ہمارے پاس دلیل تو ہے کہ حضرت بلال نے اذان دی، ابو محذورہ نے اذان دی، صدیوں سے اذان ہوتی رہی، اذان سے پہلے یہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ نہیں پڑھا جاتا تھا۔ یہ ہماری دلیل ہے۔ تم نے 10 سال پہلے، 50 سال پہلے، 100 سال پہلے یہ پڑھنا شروع کیا ہے تو کیوں شروع کیا، اس کی دلیل تم دو۔ لیکن اگر ہم نہیں پڑھتے تو اس سے یہ کہنا کہ یہ منکر ہے، اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں، اس سے بڑی تہمت کوئی نہیں، اس سے بڑا الزام کوئی نہیں۔ اگر کچھ لوگ جمعے کے بعد یا اپنے کسی اجتماع کے بعد کھڑے ہو کر ایک نعت یا کلام پڑھتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت بلاک السلام، اور ہم نہیں پڑھتے، تو یہ پوچھنا اور یہ کہنا کہ یہ منکر ہے سلام کے، اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں۔ پوچھا تو ان سے جانا چاہیے کہ صحابہ اکرام کے دور سے کبھی ایسا نہیں ہوا، تم نے شروع کیا ہے، تمہارے پاس اس کی دلیل کیا؟ قرآن سے کوئی دلیل ہے؟ رسول اللہ کی حدیث سے کوئی دلیل ہے؟ صحابہ اکرام کے عمل سے کوئی دلیل ہے؟ تو دلیل پیش کرو۔ اور پھر کلام ہے وہ اردو کا، نعت یا کلام، اس کی بنیاد پر یہ کہنا کہ یہ درود، یہ سلام نہیں پڑھتے اس لیے منکر ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اخلاقیات کے خلاف ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے پیغمبر سلام کو تو ہم جانتے ہیں، یہ اب حکم آیا ہے کہ سلو، سلام بھی پڑھا کرو، تو اے اللہ کے نبی کیف نصلی علیک، ہم آپ پر کس طرح سلام پڑھا کریں؟ تو جائیے احادیث ساری دیکھ لیجئے۔ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، جسے ہم درود ابراہیمی کہتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ کے اس حکم پر عمل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم یوں درود ابراہیمی پڑھا کرو۔ سوال یہ ہے کہ پیغمبر کے جواب سے بغاوت کون کر رہا ہے اور پیغمبر دو عالم کے جواب پر عمل کون کر رہا ہے؟ یہ ایک میزان ہے۔ قرآن مجید نے یہ کہا کہ جب نماز ادا کر سکو جمعے کی تو فانتشروا فی الارض، پھر تم زمین میں منتشر ہو جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ۔ نماز ختم ہو گئی، جماعت ہو گئی، اس کے بعد سنت پڑھ لی، نفل پڑھ لی، نماز مکمل ہو۔ اب قرآن مجید کا حکم یہ ہے کہ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ۔ اور کچھ لوگ کہیں کہ نہیں، اللہ کے حکم پر منتشر ہونے کی بجائے کچھ دیر ٹھہر جاؤ، ہم ایک نعت یا کلام پڑھیں گے، تو ان سے دلیل مانگنی چاہیے۔ یہ کام کا آغاز کیا ہے آپ نے، اس کو ایجاد کہا جاتا ہے، اس کو اطاعت نہیں کہا جاتا، یہ ایجاد ہے۔ یہ ایجاد جب آپ نے 20 سال، اور جس کا وہ نعت یا کلام ہے وہ 1920-21 میں فوت ہوا، یعنی یہ اسی صدی کا معاملہ ہے، اس سے پہلے وہ نعت یا کلام ہی نہیں تھا۔ متاثر نہ ہو اکثریت سے، متاثر نہ ہو شور شرابے سے، متاثر نہ ہو اس بات سے کہ حکومتی سرپرستی، سیاستدانوں کی سرپرستی اور پشت پناہی کسے حاصل ہے اور کسے حاصل نہیں ہے، اس سے متاثر نہ ہو۔ ہمیں متاثر ہونا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے دلائل کی سرپرستی کسے حاصل ہے۔ غزیف ابن الحارث الصوالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی روایت کر رہے ہیں کہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما احدث قوم بدعتا الا رفع مثلها من السنہ، جب کوئی قوم بدعت اختیار کرتی ہے، ایجاد کرتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے سزا کیا ملتی ہے؟ فرمایا رفع مثلها من السنہ، وہ جو بدعت اختیار کی گئی اسی طرح اس جگہ پہ جو پہلے سنت تھی وہ سنت ان سے اٹھا لی جاتی۔ لہذا نبی نے تو اپنی شان کے مطابق یہ کہا کہ فَتَمَسَّكُمْ بِسُنَّةٍ
خیر من احداث بدعت، اے میری امت کے لوگوں سنت کے ساتھ چمٹے رہنا یہ بدعت ایجاد کرنے سے بہتر ہے۔ اذان سے پہلے صلاۃ و سلام ہم کہتے ہیں کہ بدعت ہے، اس لیے کہ پیغمبر دو عالم کے زمانے میں نہیں تھی، پیغمبر کے صحابہ کے زمانے میں نہیں تھی، اور امت میں یہ عمل نہیں تھا۔ ایک بدعت پر اصرار کرنا اور جو آدمی اس پر عمل نہ کرے اسے درود کا منکر کہہ دینا، یہ ہے پیغمبر کی تعلیم سے بغاوت۔ اجتماع کے بعد کھڑے ہو کے کچھ لوگوں کا نعت یا کلام پڑھنا یہ بدعت ہے۔ اس پہ میں دلائل دیتا ہوں، جس کو جی چاہے وہ میرے ساتھ بات کرے۔ یہ بدعت ہے اور بدعت سے نفرت ہونی چاہیے۔ بدعت کے بارے میں کبھی اپنے دل میں اور اپنے عقیدے میں نرم گوشہ نہ رکھے۔ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما کہ من فکر صاحب بدعت فقد اعان علی حتم الاسلام، جس آدمی نے کسی بدعتی آدمی کی عزت کی، اس کا احترام کیا، اس سے محبت کی، تو گویا اس نے اسلام کی عمارت کو گرانے میں معاونت کی ہے۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ پیغمبر دو عالم نے فرمایا کہ ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام۔ جب کوئی آدمی یہاں آ کر مجھ پہ سلام پیش کرتا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھتا ہے، تو مجھ پر میری روح لوٹا دی جاتی ہے اور میں سنتا بھی ہوں اور اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہوں۔ دعا تو یہ کرو کہ اللہ ہمیں اس منزل پر لے جائے، وہاں اس مقام پہ اللہ بکھائے۔ الا رد اللہ علی روحی، یعنی جو موقف ہمارا ہے ہم اس پر پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے دلائل پیش کرتے ہیں۔ اگر اس کے مقابلے میں کسی اور کا کوئی موقف ہے تو اسے اپنے موقف پر دلائل پیش کرنے چاہیے، اور اگر دلیل نہیں ہے تو پھر اسے وہ موقف چھوڑ دینا چاہیے، تام نہیں کرنا چاہیے۔ ہم پہ خود شرمندہ ہونا چاہیے کہ بغیر دلیل کے میں نے ایک موقف اختیار کر رکھا ہے، اور جو میری بات نہیں مانتا میں ان پہ کام بھی کر رہا ہوں، انہیں چاہیے کہ وہ لوٹ آئیں بدعت سے سنت کی طرف۔